نماز پڑھنے کے لیے چند شرائط ہیں کہ نجاست کی دو قسمیں ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ مرض الموت میں ایک نماز کے لیے 60 مرتبہ وضو کیے اور اللہ سے دعا کی، خدایا مجھے آخری دم تک باوضو رکھنا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی وثیابک فطہر والرجز فہجر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ نماز ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے، لیکن عورتوں پر حیض اور نفاس کی حالت میں نماز پڑھنا حرام ہے، اور اس دوران عورتوں پر نماز بالکل معاف ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے چند شرائط ہیں۔ نمازی کا بدن نجاست حقیقی سے پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ سمجھیں کہ نجاست کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1، نجاست حقیقی، جیسا کہ پیشاب، پیخانہ، خون، پیپ، شراب وغیرہ۔ اس طرح کی نجاستوں کو نجاست حقیقی کہتے ہیں۔ نمبر 2، نجاست حکمی، وَهُوَ مَا لَا يُرَى، یعنی ایسی نجاست جو دکھائی نہ دیتی ہو، جیسا کہ ہوا کا نکل جانا اور جنوبی کا ہو جانا۔ اس طرح کی نجاستوں کو نجاست حکمی کہتے ہیں۔ اور نمازی کا بدن نجاست حقیقی اور نجاست حکمی دونوں نجاستوں سے پاک ہونا ضروری ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھو اور گندگی سے دور رہو۔ سورہ مدثر آیت نمبر 4 اور 5۔ اللہ کا فرمان ہے فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ اس مسجد قباء میں ایسے لوگ ہیں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو نماز پڑھنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے بدن کا پاک ہونا، جیسا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهِّرُوا، اگر تم جنابت میں ہو تو اچھی طرح طہارت حاصل کرو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6، پارہ نمبر 6۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ نماز پڑھنے کے لیے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، جیسا کہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تقبل صلاة بغیر طہور۔ مسلم شریف حدیث نمبر 443۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں کی جاتی۔ دوسری روایت عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلاة احدکم اذا احدث حتی یتوضأ۔ مسلم شریف حدیث نمبر 445۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کی نماز قبول نہیں فرماتے جب تک کہ وہ بے وضو ہو، یہاں تک کہ وضو کر لے۔ ان آیات اور روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نمازی کا بدن، نمازی کا جسم نجاست حقیقی اور نجاست حکمی دونوں نجاستوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔
حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب نماز کا وقت آتا ہے تو میں ظاہری طہارت یعنی کہ وضو پانی سے کرتا ہوں اور باطنی طہارت توحید، توبہ، استغفار، رجوع الی اللہ سے میں کرتا ہوں۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ عوام کی توبہ گناہوں سے ہے اور خواص کی توبہ غفلت سے ہے۔ سہل ابن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توبہ یہ ہے کہ تم اپنے گناہوں کو فراموش نہ کرو، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے التوبۃ الندم، توبہ ندامت کو کہتے ہیں۔ بزرگان دین کا یہ بھی قول ہے جس طرح نماز ظاہری طہارت سے درست نہیں ہوتی، اسی طرح باطنی طہارت سے معرفت الہی درست نہیں ہوتی۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ مرض الموت میں ایک نماز کے لیے 60 مرتبہ وضو کیے اور اللہ سے دعا کی خدایا مجھے آخری دم تک باوضو رکھنا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نماز کے وقت اپنے جسم کو ظاہری اور باطنی دونوں نجاستوں سے ہم پاک و صاف رکھیں۔ یہ نماز کی پہلی شرط ہے بدن کا پاک ہونا۔ دوسری شرط کپڑوں کا پاک ہونا، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک و صاف رکھیے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ آج بس اتنا ہی ہے کہ نماز کے شرائط میں سے 2 شرائط آپ کے سامنے آ گئے ہیں۔ پہلی شرط نماز کے درست ہونے کے لیے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔